بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الفاتحہ جہاں ایک دعا ہے اور بندے کی طرف سے ایک درخواست ہے کہ اے رب کریم، مالک کائنات، خالق کائنات، مجھے راستہ دکھائیے، مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، وہاں پر یہ ایک خلاصہ بھی ہے ان تمام مضامین کا جو اسلام کے بنیادی تعلیمات کہی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ توحید، آخرت اور رسالت، ان تینوں موضوعات کو اس ایک سورہ کے اندر یکجا کر دیا گیا۔ اس سے پہلے جو گفتگو کی گئی ہے اس کے اندر یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے، اور یہ گویا کہ توحید کا مضمون ہے۔ پھر یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ یوم الدین کا مالک ہے، گویا کہ آخرت، اس کا وجود اور جو کچھ وہاں ہونے جا رہا ہے یہ اس کے دائرہ اختیار کے اندر ہے۔ اب یہ بات اگلی آیات میں آ رہی ہے کہ نبوت کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے، نبی کا کام کیا ہوتا ہے، اور کس طرح سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ چنانچہ کہا جا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہمیں وہ راستہ دکھا جو واقعی سیدھا راستہ ہے۔ بہت سے راستے ہو سکتے ہیں جنہیں ہم کہیں کہ وہ راستے ہیں، اور ایک خیال یہ پایا جاتا ہے انسانی ذہن میں کہ بہت سے راستے بھی ایک ہی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ all roads lead to Rome، اور لوگ کہتے ہیں اگر ایک پہاڑی پہ آپ کو چڑھنا ہے، پگڈنڈیاں بہت سی ہیں، جو بھی اختیار کر لیں گے آپ آخرکار پہنچ جائیں گے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ممکن ہے پگڈنڈیاں بہت سی ہوں، راستے بہت سے ہوں، اور آپ پہنچ بھی جائیں کبھی نہ کبھی، لیکن کیا یہ عقل کی بات ہے کہ جو راستہ سب سے سیدھا ہو، سب سے مختصر ہو، سب سے کامیاب ہو، سب سے واضح ہو، اس کو چھوڑ کر کے آپ کھو جائیں پگڈنڈیوں میں اور گھومتے رہیں، اس میں اٹکتے رہیں، اور آخر کار کبھی جا کر کے وہاں پر پہنچیں؟ اس لیے کہا گیا اہدنا الصراط المستقیم، الصراط وہ راستہ، وہ مخصوص راستہ جو کامیابی کا ہے، ہدایت کا ہے اور سیدھا ہے۔ یہاں دیکھیے جو آغاز میں بات کہی گئی اس میں کہ لفظ ہدایت کا استعمال کیا گیا، وہ یہ واضح کرتا ہے کہ ہدایت اگر کہیں سے آ سکتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ہدایت کوئی اگر صحیح ہو سکتی ہے تو وہ جو قرآن دے رہا ہے، اور ہدایت دینے والا کوئی ہو سکتا ہے تو وہی جو اللہ کا مقرر کردہ رسول اور پیغمبر ہے۔ گویا ہدایت کے حوالے سے بھی یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہادی اعظم جو ہدایت لے کر کے آئے تمام انسانوں کے لیے۔ چنانچہ اسی کلام کے بارے میں یہ بات کہی گئی کہ یہ قرآن کریم سب انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں کے لیے اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کے لیے جو لقب اختیار کیا گیا وہ یہ اختیار کیا گیا کہ آپ ہادی اعظم ہیں اور سراجا منیرہ ہیں۔ ہادی اعظم کا مطلب یہ ہوا کہ آپ سب سے زیادہ اچھے انداز میں، سب سے زیادہ مکمل طریقے سے اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیمات کو پیش کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ آپ نہ صرف اس کو پیش کرنے والے ہیں بلکہ عمل کرنے کے بعد، اس کا مظاہرہ کرنے کے بعد اسے اتنا آسان بنا دیتے ہیں کہ ایک عام مسلمان بھی آپ کے اسوے کی پیروی کر سکے۔ چنانچہ یہاں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو فی الواقع سیدھا بھی ہے، اور وہی راستہ ہے جو کامیابی کا راستہ ہے۔ اس دعائیہ کلمے کے ساتھ ساتھ پھر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ راستہ وہ ہونا چاہیے جو ایسے افراد کا ہو جن پر آپ کے انعامات، آپ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رحمت علیہم، جنہیں آپ نے پسند کیا ہے ان کے نیک اعمال کی بنا پر۔
جن کو یہ موقع ملا کہ وہ عقل کا استعمال کرتے ہوئے، شعور کا استعمال کرتے ہوئے اس راستے کو منتخب کر لیں اور اسے اپنی متاع حیات بنا لیں، وہ پھر اسی پر مستقیم ہو جائیں، وہ اس پر قائم ہو جائیں، وہ اس کے لیے ہر قربانی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ اس راستے کا ذکر کرنے کے بعد اور یہ کہنے کے بعد کہ یہ راستہ وہ ہے جو نعمت پانے والوں کا راستہ ہے، پھر یہ بات ذہن میں تازہ کی جا رہی ہے کہ وہ راستے نہیں، وہ گمراہیاں نہیں جن کے نتیجے میں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے اور کچھ بالکل بھٹک گئے۔ یہاں اشارہ ان کی طرف ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں پہ عذاب کیا گیا ان میں خاص طور پہ بنی اسرائیل، جن اللہ تعالیٰ نے ہر وہ چیز فراہم کی جو وہ چاہتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کھانے کو خوان بھیجیے تو خوان بھیج دیے، جب انہوں نے کہا کہ چشمہ دیجیے پانی پینے کے، چشمہ فراہم کر دیے، جب انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ دن بتائیے جب ہم صرف آپ کی عبادت کریں تو کہا ٹھیک ہے، اگر تم مطالبہ کرتے ہو چاہتے ہو ہفتے کے دن یہ کام کر لو۔ یعنی سب کچھ جو کچھ انہوں نے مانگا ان کو دیا گیا۔ سب کچھ دینے کے بعد انہوں نے چاہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رویہ اختیار کریں جو شاطرانہ رویہ ہے، یعنی آؤٹ سمارٹ کرنے کا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے آپ کو ذہین ثابت کرنے کا۔ اور اس کی مثال موجود ہے قرآن کریم کے اندر، جب یہ بات بتائی جاتی ہے کہ اصحاب السبت نے یہ کوشش کی کہ وہ مچھلیاں پکڑنے کے لیے ایک خاص طریقہ اختیار کر لیں جس میں کہ بغیر جال ڈالے ان کے پاس مچھلیاں آ جائیں۔ یہ ایک کروکڈنیس تھی، یہ ایک ان کا وہ رویہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو ان کے خیال میں چکمہ دینے کا تھا۔ لیکن جب یہ رویے بڑھے تو پھر یہی لوگ اپنی ان شیطانی حرکات کی بنا پر مغضوب ہو گئے، ان پہ غضب نازل ہوا اور ان کو محروم کر دیا گیا قیادت و رہنمائی سے۔ اور ایسے ہی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کو اللہ بنا لیا۔ چنانچہ گمراہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ عیسائیت کے اندر جب شریعت نازل ہوئی اور حضرت عیسیٰ نے ان کو جو تعلیمات دیں اس میں یہ بات کہی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں اور ایک ایسا معجزہ ہوں جو یہ دکھانے کے لیے کیا گیا ہے کہ تم کو معلوم ہو اللہ کتنا قوی اور عظیم ہے۔ اس کا مفہوم یہ لیا گیا کہ چونکہ آپ کی پیدائش ایک معجزے کے طور پر ہوئی ہے اس لیے آپ خود ہی خدا ہیں، اور آپ کو مزید وہ مقام دے دیا گیا جو اللہ تعالیٰ کا اپنا مقام ہے، یعنی آپ سیو کرنے والے ہیں، آپ بچانے والے ہیں، آپ نجات دینے والے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اس چیز کو قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ یہ گمراہی ہے کہ آپ نبی کو اس کے مقام سے اٹھا کر کے اللہ کے مقام پر بٹھا دیں گے کہ وہی خدا ہے، وہی ہمارا سب کچھ مرکز ہے ہر چیز کا۔ بلا شبہ نبی ہادی ہے، وہ سراجن منیرہ ہے، وہ ہے جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ رویہ اختیار نہ کیا جائے جو عیسائیوں نے یا یہودیوں نے اختیار کیا کہ اپنے نبی کو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کے یا اس کے برابر قرار دے دیا۔ چنانچہ یہ یاد دہانی کرائی جا رہی ہے کہ جب آپ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اور قائم رکھ، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ اس راستے پہ چلنے میں کوئی ایسی گمراہی، وسوسہ، کوئی ایسی غلط بات ذہن میں نہ آئے جس کی بنا پر نماز تو پڑھ لی لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی توحید کا انکار بھی کر دیا۔ یہ نہ ہو کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود وہ کام کرے جن کو قرآن کریم نے شرک سے قرار دیا ہے۔ چنانچہ یہاں پر شرک کی تعلیم کو رد کرتے ہوئے اور توحید کو مزید مستحکم کرتے ہوئے یہ بات شامل کر دی گئی کہ جو شخص بھی اس سورہ کو پڑھے وہ پڑھتے وقت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آخرت کے وجود کو مانتے ہوئے، رسالت کو مانتے ہوئے، رسول کے اس مقام کو مانتے ہوئے جو اس کا مقام ہے ہادی کی حیثیت سے، رہنما کی حیثیت سے، ایک ایسی مثال کی حیثیت سے جس کے ہر عمل کی پیروی ایمان کا مطالبہ ہے۔ یہ چیزیں تازہ کرتے ہوئے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ رسول کے مقام کو وہ نہ بنایا جائے جو
یہودیوں نے یا عیسائیوں نے بنایا اور اس کو اللہ تعالیٰ کے مقام تک نہ لے جایا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے رسول کی حیثیت سے، اس کے پیغامبر کی حیثیت سے، شارع کی حیثیت سے مانتے ہوئے اس بات کو ذہن میں تازہ کر لیا جائے کہ ہم کس طرح صراط مستقیم پر قائم رہ سکیں۔ گویا سورہ الفاتحہ جہاں قرآن کریم کی آغاز کی سورہ ہے، جہاں وہ اس کتاب کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات سمجھاتی ہے کہ اس میں کون کون سے مضامین آئندہ تفصیل سے آنے والے ہیں، وہاں وہ یہ بات بھی سمجھاتی ہے کہ اگر ہم توحید، رسالت اور آخرت اس کے بارے میں اپنی فکر کو صاف کر لیں اور اگر ہم اپنے سوچنے کے زاویے کی اصلاح کر لیں تو پھر ہمارے بے شمار وہ معاملات جو عقیدے کے ہیں اور خاص طور پہ عقیدے کی تطبیق کے ہیں، یعنی ہمارے اپنے معاملات کے اندر اس کی اپلیکیشن کے ہیں، ان کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ سورہ الفاتحہ یہ بات سمجھاتی ہے کہ اگر ہمیں کسی سے مانگنا ہو صرف اللہ سے مانگیں، افراد کو، اداروں کو سربراہ نہ بنا لیں۔ اگر ہدایت لینی ہے تو اس منبع سے لیں، اس سورس سے لیں جس کو قرآن نے خود متعین کر دیا، یعنی اللہ رب العزت، وہ جو عظیم ترین ہستی ہے، وہ جو قیامت تک کے لیے اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، نگرانی کرنے والا ہے، ربوبیت کرنے والا ہے، اس رب کریم سے ہدایت حاصل کرتے ہوئے ہم یہ کوشش کریں کہ جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں، اور ساتھ ہی یہ چیز بھی کہ جب زندگی کا مقصد اسلام قرار پا گیا، سنت کی پیروی قرار پا گیا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہم وہ احتیاطیں بھی کریں جن کے بغیر ایک اچھا خاصا انسان بھلائی کرنے کے باوجود سزا کا مستحق بن سکتا ہے، گمراہی میں جا سکتا ہے، غضب کا مستحق بن سکتا ہے۔ آخر وہ افراد جن پر غضب نازل ہوا وہی تو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا تھا قیادت اور امامت کے لیے۔ بنی اسرائیل تھا کہ وہ انسانوں کے قائد ہوں، ان کے امام ہوں، لیکن انہوں نے جب صراط مستقیم کو چھوڑا اور وہ راستے اختیار کیے جو پگڈنڈیاں تھیں، وہ سیدھا راستہ جو شریعت کا ہے، جو قرآن کریم نے یا وحی نے متعین کر دیا، اس کو انہوں نے جب تبدیل کیا اور یہ چاہا کہ اپنے اپنی فکر کے مطابق جو تعبیرات چاہتے ہوں اس کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کر دیں، تو پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ربائی، وہ مذہبی رہنما جنہوں نے خود اپنے آپ کو خدا بنا کر کے بہت سی باتیں منسوب کر دیں، وہ اور ان کے ماننے والے سب کے سب مغضوب کر دیے گئے، ان سب پہ غضب نازل ہو گیا۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم دین کا مطالعہ کرتے وقت، دین پہ عمل کرتے وقت اس بات کی کوشش کریں کہ دین کو اس کے مصادر سے، اس کے سورسز سے، اس کے وہ ذرائع جن کو کہ قرآن پاک کی شکل میں، اللہ کلام کی شکل میں اور اللہ کے رسول کی سنت کی شکل میں، آپ کی حدیث کی شکل میں پیش کر دیا گیا ہے، ان دونوں چیزوں کو جو محفوظ ہیں، قیامت تک کے لیے موجود ہیں، ان کو بنیاد بناتے ہوئے ان کو مطالعہ کرنے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ ہم جو کچھ اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ کہاں تک ان دو سورسز سے مطابقت رکھتا ہے۔ جب یہ کیا جائے گا تو ایک شخص صراط مستقیم پر قائم ہو گیا، اس پر اس کا عمل شروع ہو گیا، اور یہی وہ راستہ ہے جو آخر اس کو کامیاب کرنے والا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ سورہ الفاتحہ کی تلاوت کرتے وقت خاص طور پہ اس کی ہر آیت پر، جو محض 7 آیات ہیں لیکن جن کے اندر انتہائی گہرے معنی چھپے ہوئے ہیں، ان آیات پہ غور کرتے ہوئے نہ صرف اپنے عقیدے کی اصلاح کریں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو عملی مطالبات یہ ہم سے کرتی ہے، یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر مقام پر رب مانا جائے، ہر مقام پر پکارا جائے، ہر وقت اس کو یاد کرتے ہوئے اسے درخواست کی جائے کہ وہ ہمیں گمراہی سے بچائے، صراط مستقیم پر قائم رکھے اور وہ کام کرنے کی توفیق دے جو آخر کار ہمیں ان لوگوں میں شامل کریں جن پر نعمتیں نازل ہوتی ہیں، جو دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی
ہر آیت پر اس سورہ کی طرح سے غور کرنے کے بعد زندگی کو تبدیل کر سکیں اور زندگی کو تعالیٰ کی بندگی مکمل طور پہ دے کر کے اس کے وہ بندے بنیں جو اس کی ہر رضا کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہے۔ واخر الحمد للہ رب العالمین۔